بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سبق نمبر 1 پڑھا تھا۔ اس کے قواعد اور مخارج بھی ہمیں یاد رکھنے ہوں گے۔ ہر سبق کے قواعد جو ہیں یہ ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے، تبھی جا کے سمجھ آئے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر ایک دفعہ مدنی قاعدہ صحیح سمجھ کر آپ نے پڑھ لیا تو قرآن پاک پڑھنے میں نہایت ہی آسانی پیدا ہو جائے گی اور آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش نہیں رہے گی۔ قواعد جو ہیں ان کو فالو کرنا ہے ہر سبق کے اندر کہ یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو بھی آل پہ کر لیں۔ سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ حروف مرکبات جو ہیں ان کو بھی ہم مفرد حروف کی طرح الگ الگ ہی پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص رکھنا ہے اور معروف ہی پڑھنا ہے، یعنی عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اردو لہجے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے حروف کی جو پہچان کرنی ہے، ایک تو نقطوں کی وجہ سے اور دوسری ان کی جو شکلیں ہیں ان کو پہچان میں رکھنا ہوگا۔ تو جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کرنی ہوگی۔ نیچے نقطہ آئے گا، اوپر آئے گا، درمیان میں آئے گا، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف۔ تا کو تھوڑا باریک پڑھیں گے، تا اور طا میں فرق ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا باریک کرنا ہوگا، اس کو پر کرنا ہوگا۔ تا، الف، یا، الف، ثا، الف۔ ثا نرمی سے پڑھا جائے گا۔ سین، ثا اور صاد میں فرق ہے، ان کی آواز تھوڑی چینج ہوتی ہے تو اس لیے ثا کو ہم نرمی سے ہی پڑھیں گے۔ ثا، الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف، قوف، الف۔ اب قوف ہے اور کاف ہے، اس کا بھی واضح فرق رکھنا ہے، ضروری ہے ان کی آواز میں تبدیلی، کیونکہ اگر ہم ایک ہی آواز میں پڑھیں گے تو معانی جو ہیں اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو ہم نے کاف کو قوف نہیں پڑھنا اور قوف کو ہم نے کاف نہیں پڑھنا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم پڑھیں گے اس کو قوف، الف، جیم، الف، خا، الف، حا، الف۔ اب یہ حا اور دوسرا ہوتا ہے ہا۔ اب ہم ان دونوں میں بھی آواز کا فرق رکھیں گے، یعنی ہا کو ہا ہی پڑھنا ہے اور ہا کو ہا پڑھیں گے، ان کی آواز کو، یعنی اس کو بھی ہم ہا پڑھیں گے اور اس کو بھی، تو معنی میں پھر تبدیلی آ جائے گی، لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف۔ اس کو پر کر کے پڑھیں گے، صاد، یعنی سین اور صاد میں فرق ہونا چاہیے
جب ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے تو ان کی آواز میں تبدیلی ہوتی ہے، ایک ہی آواز سے دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کو تھوڑا پر کر کے پڑھنا ہے، سین کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ صاد الف ضاد الف طا الف، تا اور طا میں فرق ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف، باریکی میں آ گیا، کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام، صاد کو پر پڑھنا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ بار بار اگر آپ پریکٹس کریں گے تو پھر جا کے آپ اس پہ وہ کر سکیں گے۔ صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام۔ ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میں بار بار بول رہا ہوں کہ کاف اور قوف میں جو واضح فرق ہے اس کو آپ نے واضح رکھنا ہے۔ کاف نون، طا نون، ظا نون۔ پیج نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ جیم دال خا دال، خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا۔ جلدی جلدی سنا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ظاہر ہے اتنی لمبی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھتا، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی کمپلیٹ کر لوں اس کو۔ خا زا حا را با را جا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم جا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد۔ ضاد کو پر پڑھیں گے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے یہ۔ قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف قاف قاف
شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف. واضح فرق نظر آ رہا ہے؟ قاف کاف، ان دونوں کی جو آواز میں فرق ہے وہ ضرور رکھیں. پہلے قاف کو پر پڑھنا ہے، پھر چھوٹے کو باریک پڑھنا ہے. قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با جا نون جا تا جا 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 واو حمزہ جا حمزہ با تا نون تا 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 جا تا عین طا فا وا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا. آئیے اب نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام جا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین جا غین جا را
غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا، تو ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ پہلی تختی کے جو قواعد ہیں ذہن میں رکھیے گا، دوسری تختی کے دوسرے سبق کے سبق نمبر 2 کے لیسن نمبر 2 کے جو قواعد ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ پورے قرآن پاک کے اندر بھی یہی حروف آنے والے ہیں اور یہی ساری چیزیں ہیں، باقی وہاں پہ حرکات وغیرہ لگیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی قرآن پاک کے اندر یہی حروف جو حروف مفردات ہیں، حروف تہجی ہیں، پورا قرآن پاک انہی کا ہے۔ باقی وہاں پہ حرکات اور تشدید وغیرہ ساری چیزیں لگیں گی، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ سارے سبق جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے۔ قواعد آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ان کو لازمی یاد رکھنا ہے، فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح قواعد کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، یعنی مخارج کا ہر حرف کا دوسرے حرف سے یعنی ان کی جو آواز ہے اس کا الگ ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ہم نے فالو کرنی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میں جس طریقے سے سمجھاؤں گا آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔